قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک اپنے اندر ہی تفصیل رکھتا ہے اور ہمیں کوئی محتاجی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ پچھلی کتاب محرف شدہ کتابوں سے قرآن پاک کے جمال کو دور کرنے لگ جائیں، قرآن کی تفسیریں کرنے لگ جائیں۔ اچھا، ایک چیز اور میں بیان کر دوں کہ اسی آیت کی شرح کے اندر اگر آپ پڑھیں، محمد رشید رضا صاحب کو تفسیر منار کے اندر نہایت نفیس بات انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ جملہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں کہ جس وقت بچہ ہونے لگتا ہے، بچہ حمل ہو گیا، تو مشرکین اللہ سے دعا کیا کرتے تھے خالصتاً اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں سلامت بچہ دے تو ہم تیرا شکر گزار بنیں۔ لیکن جس وقت آیت دیکھیں، فلما آتاہما صالحا، جب اللہ کی طرف سے انہیں صالح بچہ مل جاتا تھا، جعلا لہو شرکا فیما آتاہما، جو اللہ نے عطا کیا یعنی جو اولاد دی، اس اولاد میں اب اللہ سے شرک کرنے لگ جایا کرتے ہیں۔ اولاد سے شرک کا کیا مطلب؟ پہلے اللہ سے خالصتاً دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، جس وقت وہ اولاد مل گئی اب نسبتیں بدل دیتے تھے، نہیں مجھے تو فلاں نے دیا، مجھے تو فلاں نے دیا۔ اس آیت کے تحت پھر علامہ محمد رشید رضا صاحب نے بہت نفیس بات کی ہے، انہوں نے کہا بدقسمتی سے ہمارے یہاں آج کل کا بھی ماحول ایسا بن گیا کہ ہم جس وقت پریشانیوں کے اندر مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ سے ہم نے دعا کر لی، یا بلکہ ہم کئی دفعہ پریشانیوں کے اندر بھی اللہ سے دعا نہیں کرتے، اور ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے جب ایسی نعمت ملتی ہے کہ جس نعمت میں کسی انسان کا کوئی دخل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، بھائی جیسے اولاد ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ بنتا ہے، غور کریں، اب پیٹ کے اندر بچے کی جب تخلیق ہو رہی ہے، اس تخلیق میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ تخلیق اللہ کی طرف سے خالصتاً معجزتاً ہو رہی ہے، ہر انسان دیکھ سکتا ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، خون بن رہا ہے، نسیں بن رہی ہیں پراپر طریقے سے، ہڈیاں بن رہی ہیں، دل بن رہا ہے، گردہ بن رہا ہے، جگر بن رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ، دماغ بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، ہر چیز جو پیٹ کے اندر تخلیق ہو رہی ہے اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، خالصتاً اللہ کی قدرت سے ایک ظہور ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کا۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں محمد رشید رضا صاحب کہ اللہ تعالیٰ خالصتاً جو چیز اللہ کی قدرت کے اندر ہو رہی ہے، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اس کی نسبت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ کی جائے، یہ عمل شرک ہو جاتا ہے۔ تو رشید رضا صاحب ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بد نصیبی یہ ہے کہ آج کل اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو منتیں مان لی، فلاں بزرگ کی منت مان لی، فلاں ایسا کر لیا، اور جس وقت اولاد ہو گئی تو صراحتاً مسلمان کلمہ گو یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں مجھے فلاں بزرگ نے بچہ دیا، مجھے فلاں اللہ کے نیک ولی نے بچہ دیا۔ یہ کئی صورتوں کے اندر یہ جو نسبتیں ہیں یہ شرک اصغر بھی ہوتی ہیں، شرک اکبر تک بھی جا سکتی ہیں کہ اگر عقائد کے اندر نظریات میں فطور زیادہ آ جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ معاملہ اب چل پڑا۔ بہت نفیس بات کی۔ اسی طرح محمد بن صالح عثیمین صاحب کو اسی آیت کی شرح کے اندر آپ پڑھیں گے، نفیس بات کی ہے، اور ان تمام باتوں کو انہوں نے رد کیا کہ جتنے بھی مفسرین ماضی کے اندر پھسل گئے اور اس آیت کی شرح کے اندر اللہ کے نبی کو داخل کر دیا، نعوذ باللہ، اس چیز کا بطلان انہوں نے ظاہر کیا، اور پھر اس آیت کے حوالے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں جو افعال اللہ کر رہے ہیں جس میں بندے کا دخل نہیں، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری قیمتی بات کہ دعا ہمارے دین کے اندر بڑی اہم چیز ہے جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ جس وقت انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کئی نظریات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، عاجزی اس کے پاس آ جاتی، اس کے ذہن میں آتا ہے میں جس سے اب مانگ رہا ہوں وہ زبان کا محتاج نہیں، میں اردو میں بھی مانگوں، انگلش میں مانگوں، سب زبانوں کو سمجھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں چاہے تنہائیوں میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن ایک ذات ایسی ہے جس پر کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ مسبب ہے، میں جو اس سے مانگ رہا ہوں اس کے اسباب پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ ان عقائد کے ساتھ جس وقت وہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ دعا ہے، دعا عبادت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے انما الدعاء هو العبادہ، دعا ہمارے دین میں عبادت ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے دعا کے معاملات کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی شراکت ہمارے دین کو بالکل گوارا نہیں ہے، اس کو بالکل شرک سے ہمارا دین تعبیر کرتا ہے۔ عمل شرک کے ساتھ بعض صورتوں میں شرک اصغر، بعض صورتوں میں شرک اکبر بھی بن جایا کرتا ہے کہ میں انہی نظریات اور عقائد کے ساتھ چاہے کسی نیک بندے سے میں مانگنا شروع کر دوں، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ میں یہی سب چیزیں ایک اپنے ذہن کے اندر لانا شروع کر دیا۔ مثلا میں ابھی کسی نیک بندے سے غائبانہ طور پر کچھ مانگوں، میرے ذہن میں وہی خیالات آنے لگ جائیں گے کہ یار میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے مانگ رہا ہوں، جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ شاید ہر زبان پر جاننے پر قادر ہیں، جس سے میں مانگ رہا ہوں شاید وہ عالم الغیب ہیں کہ میری تنہائیاں بھی ان سے مخفی نہیں ہیں، جس سے میں مانگ رہا ہوں شاید وہ قادر ہے کہ میرے مشکلات کو حل کرنے کے لیے سبب پیدا کر دے۔ وہ سارے نظریات غیر اللہ کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں وہ خاص رکھ دی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ محمد رشید رضا صاحب کو اگر آپ پڑھیں گے اسی تفسیر کے اندر وہ ایک جملہ اور نفیس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مسلمانوں کو یہاں ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کفار تھے وہ بتوں سے مانگتے تھے اور ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعا کر لیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو شیخ رشید رضا صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، انہوں نے کہا دیکھیں تھوڑا سا غور کریں، کفار اور مشرکین نے اس وقت بھی جو بت بنائے ہوئے تھے وہ بت صرف للتذکیر بنائے ہوئے تھے، یاد دہانی کے لیے بت بنائے ہوئے تھے،
اور وہ بت کن کے تھے؟ آپ سب دیکھ لیں، وہ نیک لوگوں کے ہی تھے کہ جو پیچھے انتقال کر چکے تھے، صالحین ہی تھے جو انتقال کر چکے تھے، انہی کی یادگاری کے طور پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کا بتوں سے مانگنا، دراصل وہ سامنے بت اہمیت نہیں رکھتا تھا، ان کے دلوں کے اندر نظریات اور اعتقاد انہی صالحین کی طرف متوجہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بڑی قیمتی بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سے بت پرست آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ آپ ان سے جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار آپ بتوں سے مانگتے ہیں، وہ منع کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہم کم بتوں سے مانگتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کوئی نان مسلم تھے، ان کو سمجھاتے ہوئے وہ ذکر کرتے ہیں نہیں بھائی ہم بتوں سے تھوڑی مانگتے ہیں۔ تو بھیا پھر بتوں کے آگے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں یہ تو ہماری ایک یاد دہانی کا علامت کے طور پر ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر جو مانگنے کا یا ہمارے دل کے اندر جو تعلق ہے وہ کسی اور سے ہوتا ہے۔ یہی چیز سمجھنے والی ہوا کرتی ہے کہ یہ جو تفریق ہم کر دیتے ہیں نا، وہ بتوں سے مانگتے تھے، ہم بتوں سے نہیں اللہ کے نیک بندوں سے مانگتے ہیں، تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے، اور اس چیز میں اگر غلطی ہے ہم پر اللہ ظاہر کرے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس غلطی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہم غلطی پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق کو واضح کرے، اور اگر ہمارے مسلمان بھائی اس معاملے میں غلطی پر ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بھی حق کو واضح کرے، تاکہ وہ سمجھ جائیں عبادت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اس میں کسی تعویل کے ساتھ بھی عبادت میں گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔